الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب العلم والعلماء لم يكتب خطيئتهم صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین۔ نبی مختار شب اسراء کے دوران یتیموں کے ملجا و ماوا اور بے کسوں کے سہارے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو شخص مجھ پر صبح کو 3 اور شام کو 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک پر حق ہے کہ وہ اس بندے کے اس دن اور اس رات کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے ہی پیارے اور نیک بندے اور ہمارے لیے یوں سمجھیے معیار بھی ہیں اور پہچان بھی ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کمال عطا فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، حضور علیہ السلام سے عقیدت، آقا علیہ السلام کے صحابہ سے محبت اور حضور علیہ السلام کے اہل بیت کرام پہ فنا ہونے کی وہ عظیم نعمت عطا فرمائی ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مسلک حق اہل سنت و جماعت کی پہچان ہے۔ ایسی ہستیاں کائنات کے اندر بہت کم گزری ہیں، ورنہ اللہ کے اولیاء کاملین بے شمار ہیں، اللہ کے دوست بے شمار ہیں۔ ہم اولیاء کاملین کی تعداد کو نہیں گن سکتے چونکہ سلسلہ نبوت ختم ہو چکا۔ صحابہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کے بعد جتنے لوگوں نے آقا کا دیدار کیا بس وہ صحابہ بنے، اس کے بعد صحابیت بھی ختم ہو گئی۔ لیکن ولایت یہ اللہ تبارک و تعالی نے آقا دو جہاں سرور کون مقام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر عام فرمایا اور قیامت تک اللہ تبارک و تعالی کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر اولیاء ہوتے رہے۔ لیکن بہت کم اولیاء کاملین ایسے ہوتے ہیں جو مسلک حق اہل سنت و جماعت جو ہے اس کی پہچان بنتے ہیں، اس کا معیار بنتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی اگر ہم زندگی کو دیکھیں تو کرامات تو ہر ولی کے اندر ظاہر ہوتی ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ علم و عمل کا بھی ایک بہترین نمونہ نظر آتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم فرقان حمید حضور کا ایک عظیم معجزہ ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ ساری کائنات کی اصل کو قرآن کریم فرقان حمید کے اندر بیان کر دیا گیا۔ آپ کہیں گے آپ نے شاید بہت زیادہ مبالغہ کر دیا، قرآن ساری کائنات کی اصل کہاں سے ہوا؟ علماء تو کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کائنات کی اصل ہیں۔ بے شک سے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کائنات کی اصل ہیں، لیکن قرآن کریم فرقان حمید کے بارے میں اگر کہا جائے تو میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کے پورے کل قرآن کریم فرقان حمید۔ تو اسی اعتبار سے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جامع قرآن کریم فرقان حمید ہے تو حضور علیہ السلام کی سیرت کے لیے اصل جو بنا وہ قرآن کریم فرقان حمید ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی قرآن کریم فرقان حمید کے سائے میں گزری ہے۔ دن و رات شب و روز قرآن کریم فرقان حمید کی تبلیغ کے اندر، اس کی تشریحات کے اندر، اس کی وضاحت کے اندر، اس کے اللہ تبارک و تعالی کے فرامین کو عام کرنے کے اندر گزر رہے ہیں۔ پھر زندگی کا جب آخری دور آتا ہے تو میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے بڑے ہی پیارے مرید بھی ہیں، آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ نے بہت بڑے بڑے فتاویٰ لکھے ہیں، کتابیں لکھی ہیں، آپ نے بہت لوگوں کا رد بھی کیا ہے، آپ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
عزت و عظمت کے خاطر اپنے قلم کو چلایا ہے، تو شاعر بھی خاموش نہیں رہا، اس نے بھی کہا خل کے رضائے خنجر بخار آدا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے۔ تو آپ نے اتنے بڑے بڑے عظیم کام کیے ہیں، یا سیدی ایک احسان امت پر اور فرمائیے، امت کو ایک ترجمہ قرآن عطا فرما دیجئے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ترجمہ قرآن لکھنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے، مصروفیات اس قدر بڑھ چکی ہیں، خانقاہ کے معاملات ہیں، فتویٰ جات کے معاملات ہیں، تحریر ہے، تصنیف ہے، بہت سارے معاملات ہیں، وقت نہیں ملتا۔ جب آپ نے کافی اصرار کیا نا، تو اصرار کرنے کے بعد وقت طے ہوا عصر و مغرب کے درمیان، کہ عصر و مغرب کے درمیان کے وقت میں آپ آ جائیے گا، قرآن پاک کی آپ تلاوت کرتے رہیے گا، میں ترجمہ قرآن کرتا رہوں گا۔ علماء اور مفتیان کرام جانتے ہیں کہ جب قرآن کریم فرقان حمید کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے تو کئی تفاسیر، کئی لغات سامنے رکھی جاتی ہیں، بہت ساری ڈکشنریاں سامنے رکھی جاتی ہیں، قرآن کریم فرقان حمید کی بہت ساری تفاسیر کو سامنے رکھا جاتا ہے، پھر کسی آیت، کسی لفظ کے معنی منتخب کیے جاتے ہیں۔ لیکن میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ بچپن ہی سے شب و روز قرآن کی تعلیم کو عام کرنے میں گزرے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان پر یہ احسان فرمایا کہ جب ترجمہ قرآن کرنے بیٹھے تو مفتی صاحب تلاوت قرآن کرتے جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے پھر بدی ترجمہ فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جب اس ترجمے کو لکھ لیا گیا تو نام ہوا کنز الایمان۔ یہ کنز الایمان اہل سنہ و جماعت کے اندر وہ معتبر اردو ترجمہ ہے کہ اردو تراجم کے اندر ایسا ترجمہ آج کے دور میں کوئی نہیں لکھ سکتا جیسا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا۔ اور حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ، ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے مرید بھی ہیں، طالب علم بھی ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے خلیفہ بھی ہیں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی پر آج تک جتنی حیات اعلیٰ حضرت پہ کتابیں لکھی گئی ہیں نا اعلیٰ حضرت کی سیرت پر، ان تمام کا مراجع جو ہیں جہاں سے ان کو لیا گیا ہے وہ حیات اعلیٰ حضرت ہے، اور حیات اعلیٰ حضرت لکھنے والے ہیں حضرت ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی ملک العلماء۔ تو آپ حیات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اندر ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں اور بہار شریعت والے مفتی صاحب اور سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی ہم تین تھے، ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں تھے، کسی کتاب پر کام چل رہا تھا، تصنیف چل رہی تھی، کہتے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے ہمیں اپنے گھر سے بھگایا یا یہ کہا ہو کہ آپ چلے جائیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علماء کا بڑا احترام فرماتے، علماء سے بڑی محبت فرماتے تھے، تو کہنے لگے کہ ہم ایک دن تصنیف کر رہے تھے، وقت بھی زیادہ نہیں ہوا تھا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے ہم سے کہا بس چھوڑیے اب چلے جائیے۔ ہم نے کہا حضور ابھی اس کے بہت سارے صفحات باقی ہیں، کافی ساری ابھی معاملات اس میں کرنے ہیں، حاشیے لگانے ہیں، آپ ہمیں بھی کام کرنے دیجیے، ہم جب تھوڑا کام کر لیں گے ہم چلے جائیں گے۔ اعلیٰ نے کہا نہیں ابھی آپ اٹھیے اور چلے جائیے، صبح آ جائیے گا، صبح بیٹھ کر لیجیے۔ کہنے لگے ہم نے ضد کری، اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہم سے قلم لیا، کتابیں لی اور آپ لیے اور بیٹھ گئے، کہا اٹھیے اور جائیے۔ کہا ہم بڑے حیران ہیں کہ کبھی ہمارے ساتھ ایسا ہوا نہیں، بلکہ ہم تو اگر گزر بھی رہے ہوں خانقاہ کے آگے سے تو ہمیں پکڑ کے اندر بلا لیا جاتا ہے، بیٹھیے کچھ دیر اور بیٹھیے، کچھ دیر اور بیٹھیے۔ آج جب معاملہ ہے قلم بھی لے لیا اور آگ بھی لے لیے، رکھ بھی دیے اور ہمیں بولنے جائیے، کہنے لگے ہم باہر نکل گئے۔ اب سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی سادات کرام میں سے ہیں، اور سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی نے ان دونوں سے کہا کہ کیوں نہ آج ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی جاسوسی کریں کہ حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کرتے کیا ہیں، انہوں نے ہمیں آج نکالا کیوں ہے۔ تو اب مفتی صاحب کہنے لگے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ویسے بھی جاسوسی تو یہ تو برا عمل ہے۔ کہا نہیں اچھے لوگوں کی جاسوسی بھی اچھی ہوتی ہے، ہم تو ان کی جاسوسی کرتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اب تینوں کے تینوں سید صاحب کے کہنے پر چل پہنچے تو دروازے کی جھیری سے دیکھنے لگے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چارپائی پہ کوئی لیٹا ہوا ہے، اور آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے پیر دبا، اور کمرے کے اندر بہت روشنی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نکلے تھے ہم نے دیکھا تھا اعلیٰ حضرت نے چراغ کو بجھا دیا تھا۔ کہنے لگے کچھ دیر گزری، روشنی ختم ہو گئی، کھٹر پھٹر ذرا ہوئی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے دروازہ کھولا، تب اعلیٰ حضرت جلال میں ہمیں دیکھنے لگا۔ کہا آپ کو میں نے کہا تھا آپ لوگ چلے جائیے، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا جب اعلیٰ حضرت جلال میں ہو تو کون بولے،
کہ اب تو ایک ہی تھا، سید زادے کو آگے کر دیا جائے تاکہ سارا جلال ہی چلا جائے۔ تو ملک العلماء کہتے ہیں کہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو آگے کر دیا کہ حضور یہ سید صاحب نے کہا تھا آپ کی جاسوسی کرتا تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا سید صاحب آپ یہ کہہ کر اعلیٰ حضرت اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے آئے، پیچھے پیچھے یہ تینوں بھی اندر تشریف لے گئے۔ اب سید صاحب جو تھے نا وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھ گئے کہ حضور ماجرا کیا ہے، ماجرا بتائیے، ہم تو صرف تھوڑا سا آگے بڑھے تھے اور مڑے تھے، ہم نے تو کسی کو اندر آتے نہیں دیکھا، ہم نے کسی کو باہر جاتے نہیں دیکھا، وہ کون تھا جس کے آپ پاؤں دبا رہے تھے؟ وہ کون ہے کہ جس کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پاؤں دبا رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی۔ اب وہ سید صاحب تھے، سید صاحب بڑھ گئے، کہا حضور میں اولاد رسول ہوں، آپ مجھے تو بتائیے، آپ مجھ سے مت چھپائیے، مجھے تو بتائیے۔ جب کافی اصرار کیا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے میں کوئی لاوارث تو نہیں، میرے بھی وارثین ہیں، میں کوئی لاوارث تھوڑی ہوں، اور میرے پاس کہاں سے اتنا علم آیا؟ یہ اتنی دور دور سے جو فتوے آ رہے ہیں، جو سوال آ رہے ہیں، میں فتوے لکھ رہا ہوں، کئی جگہ پہ میں بھی پھنس جاتا ہوں، کئی مقامات ایسے ہوتے ہیں مجھے بھی حوالہ جات یاد نہیں آتے، روایات یاد نہیں آ رہی ہوتی، میں بھی اپنے بڑوں سے پوچھتا ہوں، تو کہا حضور تھے کون یہ بتائیے؟ کہنے لگے کہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی آج یہاں تشریف لائے تھے، اور میں ان کی خدمت کر رہا تھا، اور کچھ سوال تھے ان کی بارگاہ میں رکھے تھے، وہ مجھے جواب بتاتے جا رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو تمام اولیاء کاملین کی حمایت حاصل ہے۔ آج ہر گلی میں رضا 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 کیوں؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی ساری زندگی اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تمام انبیاء کرام علیہم السلام، تمام صحابہ، تمام اہل بیت اور تمام اولیاء کاملین کے ناموں کو جپتے جپتے گزار دیا۔ لیکن آج بدقسمتی سے کچھ ڈھونگے پیر بھی ہمیں نظر آتے ہیں، ڈبہ پیر بھی نہیں ہوتے، درویش بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ شریعت کے اندر درویش کا مقام ہے۔ ملا علی کا حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مجذوب جو ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے جس کے اوپر شریعت کا قلم اٹھ جاتا ہے، اس سے شریعت ساکت ہو جاتی ہے۔ اب مجذوب، حقیقی مجذوب کا کیسے پتہ لگے؟ یہ اللہ والے ہی بتائیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب حیات اعلیٰ حضرت کے اندر جلد اول میں یہ بات موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں دہلی کے اندر ایک مجذوب تھے احمد زندہ رحمۃ اللہ تعالی، نام تھا ان کا احمد زندہ۔ وہ خود کو خدا کی دلہن کہتے تھے، خود کو خدا کی دلہن کہتے تھے احمد زندہ رحمۃ اللہ تعالی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں لال جوڑا پہن کے رکھنا، چوڑیاں پہن کے رکھنا یہ ان کی عادت تھے مجذوب۔ اب مجذوب کی پہچان دیکھیے گا، ایک حیدرآباد میں بھی ایک دلہن ہے، وہ بھی خود کو خدا کی دلہن کہتا ہے، لیکن وہ بھی مجذوب بنتا ہے۔ لیکن اس میں اور ان مجذوب میں احمد زندہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں فرق دیکھیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں احمد زندہ رحمۃ اللہ تعالی جمعے کے روز ایک بار مسجد کے سامنے سے گزر رہے تھے، کسی نے کہا کہاں گھومتے ہو؟ اللہ کے گھر میں نماز کا وقت ہو رہا ہے، اللہ بلا رہا ہے مسجد میں۔ احمد زندہ رحمۃ اللہ تعالی نے کہا کیا رب بلا رہا ہے؟ تو کہا ہاں رب بلا رہا ہے، سننے دے، مولوی اذان دے رہا ہے۔ احمد زندہ رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی چوڑیاں اتاری، اپنا یہ دلہنوں کا لباس اتارا، مرد کا مردانہ لباس پہنا اور صف اول میں جا کے کھڑے نماز پڑھی۔ جب نماز پڑھ دی نا احمد زندہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، تو جیسے ہی مولوی نے سلام پھیرا، اب چونکہ تھے تو وہ مجذوب ہی نا، تو احمد زندہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوراً چیخے اور کہا ہائے میرا خاوند زندہ ہے اور میں بیواؤں کی طرح گھوموں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوراً باہر آئے، اپنی چوڑیاں پہنی، اپنا اولیا جو تھا آپ کا وہ آپ نے پہن لیا۔ لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں حقیقی مجذوب وہ ہوتا ہے جب اس کے سامنے احکامات شریعت بیان کیے جائیں، قرآن و سنت بیان کیا جائے، وہ ان کا منکر نہیں ہوتا، وہ ان کا منکر نہیں ہوتا، وہ احکامات شریعت کا پابند ہوتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں آج بھی اگر کوئی احمد زندہ رحمۃ اللہ تعالی کے وسیلے سے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں فقیر اکثریت میں احمد زندہ رحمۃ اللہ تعالی کے وسیلے سے دعائیں مانگتا ہے۔ تو اولیاء کاملین جو ہیں ان کا امت کے اندر بہت بڑا مقام ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔
اگر اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہم نے قرآن کی بات کی نا، ترجمہ قرآن کی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فن حدیث کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کو کتنی مہارت حاصل کی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب کسی نے پوچھا حضور آپ کو کتنی حدیثیں آتی ہیں، کتنی حدیثوں کی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرمانے لگے فقیر کے درس و تدریس میں تقریباً شاید 50 کے قریب، 50-55 کے قریب کتابیں رہی ہیں. یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی تقریباً کر کے عاجزی اختیار فرمائی. جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتح وجات پر تحقیق کی گئی تو 300 سے زائد کتب حدیث اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے فتح وجات سے ثابت. یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا مقام ہے.